ایک بار خواجہ صاحب نے پوچھا حضرت مجدد سے، کیا ذکر اللہ میں تاثیر نہیں کہ وہ ہمیں اللہ تک پہنچا دے، پھر اہل اللہ کی صحبت کی شرط کیوں لگائی جاتی ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کاٹ تو تلوار ہی کرتی ہے، مگر شرط یہ کہ سپاہی کے ہاتھ میں ہو یا کسی خان صاحب کے ہاتھ میں ہو۔ ہاں، ایک خان صاحب کی اولاد پڑھنے گئی مدرسے میں، چھوٹا بچہ تھا، تو انہوں نے خان صاحب نے سوچا کہ جا کر دیکھوں کہ کیسا پڑھائی ہو رہی ہے، تو وہاں کیا دیکھتے ہیں، پہلا دن ہے، قاری صاحب آگے آگے اور ان کا بیٹا تلوار لیے پیچھے پیچھے قاری صاحب کے۔ قاری صاحب شور کر رہے ہیں، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ دیکھ کر ناصر خان کو کہا کہ ارے بھائی اپنے بچوں کو سمجھاؤ، تلوار لے کر ہم پر حملہ کرنے والا ہے۔ کہا میں قاری صاحب معافی چاہتا ہوں، میرے بچے کا پہلا وار ہے، اگر خطا ہو گیا تو یہ بزدل ہو جائے گا، سمجھے بھائی؟ تو بیٹا ہنس رہا ہے، ان کا بیٹا بھی بیٹھا، وہ بھی ہنس رہا ہے کہ میں نے کب تلوار نکالی۔ ایسی بات اس کو فکر نہیں کرنا چاہیے، سب کو پتا ہے بخیر راغلے سنگال دے۔ تو فرمایا کہ تلوار ہی کاٹے گی لیکن سپاہی کے ہاتھ میں ہو۔ اسی طرح اللہ تک ذکر ہی پہنچاتا ہے، مگر شرط یہ کہ اہل اللہ کے مشورے سے ہو۔ کل ایک آدمی آئے یہاں بیٹھے ہوئے، وہ 2-3 آدمی گر گئے، یاد ہے؟ ایسی اس نے چیخ مار کے، ایسے رات میں تھا یا جمعے میں تھا، جمعرات کو دوسری مجلس میں 3-4 لوگ بیٹھے تھے، اچھل کے گر گئے باقاعدہ بیچارہ وہ۔ خیر میں نے سمجھایا دوستوں کو، میں آج جب آیا مغرب پڑھ کر، ہمارا مفتی صاحب کے پاس وہ ایک آدمی بیٹھا تھا، دوسرا آدمی بھی تھا، میں نے ہاتھ ملایا، انہوں نے کہا السلام علیکم، کیا حال ہے، اس طرح کر کے کہا ان کی یہ حالات ہے یہ حالات ہے۔ تو کسی نے بتایا کل والا آدمی اور پرسوں والا آدمی جمعرات والا، اور میں نے کہا فضلے بھائی۔ تو میں نے ان کے ساتھ والے تھے، میں نے کہا بھائی کوئی اثر وغیرہ نہیں ہے، نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ ذکر پتا چلا 1500، کتنا 1200 کیا پڑھ رہے ہیں، یا رقیب و 1200 مرتبہ، اور بھی پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی خشکی چڑھ گئی ہے، ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ اوفو، اتنا کہنا تھا کہ سمجھو شیخ ماری، میں بھی گھبرا گیا، مفتی صاحب کا وضو بھی ٹوٹ گیا، مجھے نہیں معلوم لیکن بتا رہا ہوں ایسا۔ میں نے کہا بھائی میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اس کو لے جاؤ ڈاکٹر کو دکھاؤ، یہاں کام نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ ہم کیوں ذکر خود نہ کریں، یہ مسئلہ ہے۔ ایک بوڑھی خاتون کو اتنا سمجھایا کہ اللہ زور سے نہیں ملیں گے، زاری سے ملیں گے۔ یہ اتنی عبادت جو شیطان نے کی کوئی کر سکتا ہے؟ مل کر بھی کر سکتے ہیں اتنی، لیکن مردود ہوا کیونکہ جذب نہیں تھا اس کو، خدرائی میں مارا گیا۔ تو بھائی جو شیخ بتائے آپ اس پہ عمل کرو، میں اور آپ گناہ نہ کریں۔ بوڑھی خاتون کو سمجھا کر میرا بھی دماغ ہل گیا۔ پھر فون آیا کہ مجھ سے اللہ باتیں کر رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دل میں کوئی بات آتی ہے خیر کی، اللہ کی طرف سے ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو راہ دکھا رہے ہیں۔ بیوی آپ ملتوی کر دیں ذکر، آپ کی عمر نہیں ہے، آپ اللہ اللہ کرو، یعنی کہ خوش رہو، ہنسو بولو، تھوڑا ذکر میں آپ کو نہیں مانی۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آنے لگے، اللہ بچائے پروردگار، بتاؤ اب آپ عقل ہے ٹھکانے؟ حضرت جبریل علیہ السلام اب آئیں گے؟ تو آخری دفعہ آئے تھے بس، اس کے بعد چلے گئے، اب نہیں آئیں گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہم سے ملنے آتے رہیں گے، ہمیں لے جاتے رہیں گے، باقی حضرت جبریل علیہ السلام تو نہیں آئیں گے۔ ارے بھائی اپنے پر رحم کرو، آپ کے گھر کے کسی مرد کو دو، ماننے کو نہ دیں۔ اس کے بعد تو اللہ معاف فرمائے، حضور اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ بیوی نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کا کام ادھورا چھوڑا تو پورا کر اسے، عورت سے، اور دین کا کام ادھورا ہوا، جبکہ قرآن پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ رہنا، میں نے پورا دین پہنچا دیا، اب آگے پہنچاؤ دوسروں کو۔ اور یہ وہی اب بھی مان جاؤ، نہیں مانے، پاگل خانے میں داخل ہوئی، پھر پتہ نہیں کیا آواز، شوقس لگے کیا بھائی، اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میں کتنا زور سے بول سکتا ہوں، یہ آواز میرے گھر تک جائے گی، میں کتنا دیکھ سکتا ہوں، اس دیوار کے پار دیکھ سکتا ہوں۔ طاقت محدود بھی دیکھنے کی، طاقت محدود بھی بولنے کی، طاقت محدود بھی سننے کی، طاقت محدود بھی اٹھانے کی، تو دماغ کی بھی کوئی طاقت ہے یا نہیں ہے؟ کتنی مشہور دوائیاں ہیں طاقت کی، اس میں 30 ٹیبلٹ آتے ہیں، کھا لو طاقت آ جائے گی،
مریں گے. اصلی مشک کوئی زور سے سونگ کر دکھا دے، اصلی مشک جس سے مشک دوسرا بنتا ہے، ناک سے، آنکھ سے، کان سے خون نکلنے لگے گا اصلی مشک. تو کیا مشک بری چیز ہے؟ تو یہ اللہ والے یہ بتاتے ہیں کہ آپ یہ ذکر کرو، اتنا کرو، تلاوت اتنی کرو، خشکی چڑھ جائے گی. کتنے لوگ آتے ہیں، ماں باپ پریشان، کیوں؟ بدتمیزی کرتے ہیں؟ کہ نہیں، بات نہیں کرتے، ہر وقت اللہ اللہ. بیوی پریشان، کیا مارتے ہیں؟ کہ نہیں، کبھی کبھی ڈانٹ دیتے ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے. بچے وہ تو نفسیاتی مریض ہو گئے، ان کو کوئی ہنسانے والا ہی نہیں، گھمانے والا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اتنی عبادت کرانی ہوتی تو ہمیں فرشتوں کے ساتھ اللہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اعتدال کی زندگی ہمارے شریعت نے سکھائی، اس سے ہم ہٹ جاتے ہیں. پھر بزرگوں کو، بھائی اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان ہے، حضرت نے ایسی تربیت فرمائی ہے، تقریباً 90% کو میں پہچان لیتا ہوں نفسیاتی مریض ہے. اللہ بڑی بات سے محفوظ رکھے. بیت ہونے آتے ہیں نا، کتنے عرصے سے آ رہے ہیں؟ یہ آ رہے ہیں. اچھا، پہلا سوال آپ لوگ گواہ، نیند کتنی ہوتی ہے؟ 4 گھنٹے، 3 گھنٹے. تنہائی پسند ہے؟ ہاں. آج تک ایک، بہرحال دعویٰ کرنا منع ہے، میں 70% کر لیتا ہوں ڈر کے مارے. چلو، تنہائی پسند ہے؟ ہاں. وحشت ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ؟ ہاں. سوچتے ہیں؟ ہاں. ہم بیت نہیں کریں گے. ایک ملک کا نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ ابھی انشاءاللہ وہاں جانا بھی ہے، وہ بیان بھی اچھا خاصا لوگ وہاں سنتے ہیں. الحمدللہ بڑے مفتی صاحبان بھی وہاں کے سنتے ہیں بیان. ایک صاحب کے لیے مجھے بتایا کہ یہ وہاں فجر ہوتی ہے جلدی 3:30 پونے 4، اس سے پہلے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے کہ میرا شیخ بیان میں رو رہا ہے، میرا شیخ. دوسرے دن کھٹکا ہوا کہ اس کو نفسیات ہے، اور ایسے فدا، ہاتھ چومنا، بیعت کر لو. میں نے کہا ابھی بیعت نہیں کروں گا. بہرحال ایک مجلس میں اس نے جو چیخیں ماری ہیں، میرا بھی شاید وضو کرنا پڑا، مجھے بھی میرے خیال میں ایسے کانپ رہا ہوں، نیا ملک وغیرہ. رات کو اطلاع آئی کہ اس نے گاڑی کسی سے ٹکرا دی اور یہ نفسیاتی ہے، اور 2 دفعہ پہلے ایکسیڈنٹ کر چکا ہے. اس کو ہاسپٹل میں داخل کیا گیا، چیزیں توڑ پھوڑ رسیوں سے بند کر کے انجیکشن لگایا نیند کا، یہی زیادہ ذکر تلاوت وغیرہ. تو جب ہوش میں آیا، اب سنو بات، جب ہوش میں آیا، میرے شیخ فیروز میمن، میرے شیخ، اوئے اوئے. مجھے جب پتا چلا میں نے گئے بھائی، اور میرا شیخ. اس کے ابا جماعت میں گئے ہوئے تھے. چچا نے کہا کہ فیروز میمن نے اس کو پاگل کیا ہے، چلو پولیس میں. اب اس ملک میں پولیس والے بیٹھے رہتے ہیں، پتہ نہیں لوڈو کھولتے ہیں کیا کرتے ہیں، کوئی جرائم ہے ہی نہیں، کرائم رپورٹ کچھ ہے ہی نہیں، فارغ بیٹھے رہتے ہیں. کوئی بھی آئے اور صرف اتنا بتا دے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، خوش ہو جاتے ہیں، چلو کوئی کامیابی ہوئی، سیدھا پہلے لاک اپ میں ڈال دیتے ہیں. سیدھا لاک اپ میں، سختیاں نہیں ہوتی، سیدھا لاک اپ میں. 2 مہینے کے بعد پوچھتے ہیں خان صاحب سنگال دے. 2 مہینے کے بعد پوچھتے کی حالت والا جناب خیر ہے، اور سرا ایمانداری سے. لیکن 2 مہینے تو گئے. اب جب مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ مسئلہ ہے، بڑے علماء اور یہ کانپ رہے ہیں، پرسوں میری فلائٹ. میں نے کہا بھائی کچھ کیا گڑبڑ، آپ ڈرا رہے ہو؟ مجھے اس لیے بلایا ہے کہ 2 مہینہ تو سیدھا بٹا دیتے ہیں. اب سب دعائیں مانگ رہے ہیں، صلاۃ الحاجات پڑھ رہے ہیں. یہاں سے بڑے مفتی صاحب اور 2 دوست گئے. اس کا ایک دوست ان کا کلاس فیلو، آخر ان کے چچا تک پہنچے. کبھی میں نے تو پولیس میں رپورٹ کرنی ہے، جو تمہیں کرنا ہے کر لو. اب وہ تبلیغ میں جو گئے ہوئے تو ان سے رابطہ کیا کہ اس طرح کراچی سے شیخ آئے ہوئے اور آپ کے بیٹے کا مسئلہ ہے. کہا وہ تو میرا بیٹا تو نفسیاتی ہے، شیخ کا سے کیا واسطہ ہے؟ شیخ کا تو کوئی واسطہ ہی نہیں. اپنے بھائی کو فون کر کے ڈانٹا کہ جاؤ جا کر ہاسپٹل میں بتاؤ کہ جی پہلے کا مریض ہے، خبردار اگر شیخ کو کچھ ہوا تو. پھر ان کا بھائی اور وہ چچا ملنے آئے، معافیاں مانگی. میں نے کہا بھائی میں آئے ہوئے مجھے دن کتنے ہوئے ہیں، یہ آئے میرے پاس، یہ حالت تھی، میں تو اندازہ لگا، یہ تو شکر ہے میں نے بیٹ نہیں کیا، ورنہ تو اور مشکل ہو جاتی میرے لیے. اس کے بعد دوسری دفعہ جب میں اس کے بعد گیا، اس کو کسی نے اطلاع کر دی کہ شیخ آیا ہے. ارے میں نے کہا خبردار اگر گھر بدلی کرو، دوسرے گھر چلو بھائی، یہ تو مجھے پھنسانے کے لیے لائے ہو گیا. تو بتا رہا ہوں کہ بھائی کہنا ماننا چاہیے بڑوں کا. ایسے کتنے ہمارے پاس آتے ہیں، کوئی دجال بنا ہوا آتا ہے، کوئی امام مہندی تو 6-8 تو اب تک آ چکے ہیں، اللہ معاف فرمائے. یہ ایسی ہی بات نہیں کر رہا ہوں، 6-8 تو آ چکے ہیں اب تک امام مہندی. 1-2 کو ڈانٹ دیا، میں نے کہا بھائی شکل دیکھیے اپنی، امام مہندی بنا ہوا ہے، اور جا خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر عبادت کر، یہاں کیا کرنا ہے تو.
وہاں تو وہاں ملے گا نا، تو یہاں تو کیا کرنا ہے؟ اور کہہ رہا مجھ سے بیعت ہو جاؤ، میں امام مہدی ہوں. ارے میں نے کہا بھائی آپ ایسے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اب جب بچاؤ تو کم مانتے ہیں، سب نہیں مانتے، کم مانتے ہیں. جو مانتے ہیں وہ حضرت والوں کو دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ نے کیسے سلسلے کا کیسا شیخ عطا فرمایا. کام نہ کرو مزدوری لے لو. ہے کوئی ایسا بڑے سے بڑا امیر کہ کام نہ کرو مزدوری لے لو، 3 دن میں کنگلا ہو جائے گا؟ وہاں سے کیا اعلان ہو رہا ہے؟ کام نہ کرو مزدوری لے لو. اور مزدوری میں کیا لو؟ جنت. جی نہیں، جنت کا خالق. جنت تو بعد میں. کون سا کام نہ کرو؟ گناہ نہ کرو. گناہ بھی تو کام کرنا ہے نا. ہاں، رات کو پردہ کھول کر پڑوس میں جھانک رہے ہیں، یہ بھی کام ہی ہوا نا. کام نہ کرو ٹھاٹ سے بیٹھے رہو.